السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ جمہوری روایات کی بات ہوتی ہے اور ہم نے موجودہ بجٹ سیشنز میں دیکھا کہ جمہوری روایات کا کس طرح سے جنازہ نکالا گیا، انہیں پامال کیا گیا، چاہے وہ مرکز ہو، وہ بلوچستان ہو، اور کل تو سندھ اسمبلی میں بھی جب بجٹ پیش کیا گیا تھا، کل اس کو پاس ہونا تھا، تو 20 منٹ کے اجلاس میں بجٹ پاس ہو گیا، اور شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ قائد حزب اختلاف کو تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا، اور قائد ایوان یعنی وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں انہوں نے بھی بجٹ کے بعد اپنی تقریر نہیں کی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی کبھی نہیں ہوا، جمہوری روایت یہ بھی نہیں رہیں۔ بہرحال جس کے پاس طاقت ہے، عوامی قوت ہے، الیکٹ ہو کر آیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ روایات وغیرہ کو چھوڑے، پرفارمنس پر فوکس کیا جائے۔ تو جی پرفارمنس کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ اگر مرکزی حکومت کی ہم بات کریں، مرکزی حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہفتے، 2 ہفتے، مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں ایک نہ ایک کرائسس ضرور اس کے سامنے ہوتا ہے۔ کبھی دواؤں کی قیمتوں کا کرائسس ہوتا ہے، وہ حل ہو کے نہیں دیتا، اس میں پھر اسکینڈل سامنے آ جاتے ہیں، لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر کبھی آٹے کا کرائسس آ جاتا ہے، کبھی چینی کا کرائسس آ جاتا ہے، کبھی معیشت کے لیے مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو کبھی پولیٹیکل کرائسس سامنے ہوتا ہے۔ ایک اور کرائسس اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ کرائسس ہے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں گیس اور پیٹرول کی شدید قلت ہونے والی ہے۔ اور یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک دم سے کوئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، بلکہ اس کے لیے حکومت کو پتہ تھا، حکومت کو ضروری اقدامات کرنے تھے، اس نے ضروری اقدامات نہیں کیے۔ جو ہمارے پاس ایل این جی کے ٹرمنلز لگے ہوئے ہیں، اس میں اینگرو کا جو ایک ٹرمنل ہے اس کی ڈرائی ڈاکنگ ہونی تھی، اور یہ 2019 سے ڈیو تھی، اور اس کو بڑھاتے اب آخری تاریخ جو دی گئی ہے وہ 29 جون ہے۔ 29 جون تک اگر اس نے ڈرائی ڈاکنگ نہیں کی، صفائی نہیں کی اپنے ٹرمنل کی، اس جہاز کی صفائی نہیں کی جس سے کہ سی این جی آتی ہے، تو پھر پاکستان کو سی این جی فراہم نہیں ہو سکے گی۔ جو سرٹیفیکیشن ہوتی ہے سیفٹی کے حوالے سے، اور یہ سرٹیفیکیشن کرتی ہے کلاس سوسائٹی، اس نے آخری تاریخ دی ہے 29 تاریخ اس مہینے کی، لہٰذا لازمی ہے کہ اب ڈرائی ڈاکنگ ہوگی۔ حکومت کو اینگرو نے پہلے سے مطلع کر دیا تھا۔ حکومت نے نہ صرف یہ کہ متبادل کوئی بندوبست اس کا نہیں کیا، سونے پہ سہاگا یہ کام کیا کہ جو پاکستان کی 2 اپنی آئل فیلڈ ہیں، کنر پساکی اور قادرپور، اس کو بھی شٹ ڈاؤن کر دیا مینٹیننس کے لیے، لہٰذا ایک کثیر مقدار گیس کی جو سسٹم سے غائب ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے جلد بازی میں پاکستان اس وقت فرنس آئل کے مہنگے معاہدے کر رہا ہے اور جلد بازی میں تیل خرید رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو متاثر علاقے ہوں گے وہ صنعتی علاقے ہوں گے، اور کراچی خاص طور پہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ایک تو کراچی کی صنعتوں کو گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے، سی این جی اسٹیشنز غیر معینہ مدت تک ان کو فراہمی معطل کر دی گئی ہے ابھی سے، اور اس کے علاوہ کے الیکٹرک نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں 9 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں 9 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے کیونکہ بل وصول نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر زیادہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو کیا ان علاقوں میں 18 سے 20 گھنٹے کی یا 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی؟ تو ایک مشکل وقت سامنے آ رہا ہے، اور حکومت اس پر جو رویہ رکھتی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، حماد اظہر صاحب اس کو بہت ہی ڈاؤن پلے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، اس گیپ کو ہم برج کر لیں گے۔ سنیں وہ کہہ کیا رہی ہیں۔ ہمارے 2 ایل این جی کے ٹرمنلز ہیں جن کے ساتھ معاہدہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا، اور اس معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 سال میں یہ 2 ٹرمنلز 2 دفعہ ڈرائی ڈاک کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے 1 دفعہ ڈرائی ڈاک کرنے کا اختیار ان میں سے ایک نے استعمال کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی ادارہ ہے بیورو ورسٹاز، جو ان ایف ایس آر یوز یعنی کہ ان ٹرمنلز کی سیفٹی کی سرٹیفیکیشن دیتا ہے، اس نے کہا ہے کہ 30 جون کے بعد آپ اس کو نہیں چلا سکتے، اور اس کے امریکہ کے جو اونر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اسے نہیں چلائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوئے گا؟ اس کے بعد صرف یہ ہوئے گا کہ 6 دن کے لیے یہ جہاز اپنی جگہ سے ہٹے گا اور دوسرا جہاز اس کی جگہ لے لے گا۔ اس 6 دن میں 2 دن ہے صرف جس کے اندر گیس جو ہے اس کا اس ایل این جی کے ٹرمنل سے 0 آؤٹ پٹ ہوئے گا، باقی 4 دن جو ہیں اس کے اندر ریمپ اپ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کسی دن آپ کو 100 مل رہی ہے، دوسرے دن 200 مل رہی ہے، تیسرے دن 300، اور پھر آخری چوتھے دن آپ کو مکمل اس کی 650 کی کیپیسٹی مل جاتی ہے۔ لیکن یہ 29 سے 6 تک کا جو ٹائم ہے، اس کے اندر ہم نے متبادل بندوبست کیا ہوا ہے کہ ہم دوسرے پلانٹس چلا کے اس گیپ کو برج کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ نہ کرنی پڑے۔ بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جناب؟ یہ ہوگا کہ
وہ حکومت جو وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کم کر رہی ہے, جو بھینسیں بیچ رہی ہے, جو گاڑیاں بیچ رہی ہے, ایک ایک پائی بچا رہی ہے, قوم پر ٹیکس لگا رہی ہے, اسے زیادہ پیمنٹس کرنی پڑیں گی, اسے کروڑوں اربوں روپے کی پیمنٹس کرنی پڑیں گی جلد بازی میں تیل خریدنے کے لیے, مہنگی بجلی بنانے کے لیے. کیا ہوگا؟ تھوڑا خرچہ ہو جائے گا, عوام کی جیب سے نکل آئے گا. ابھی ٹیکس لگایا ہے 5 منٹ کی کال پر 75 پیسے, زیادہ مسئلہ پڑے گا تو 2 منٹ کی کال پہ 1.5 روپے ٹیکس لگا دیں گے, زیادہ مسئلہ ہوگا تو بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیں گے, ٹیکس لگا کے عوام سے پیسہ نکال لیں گے, پورا کر لیں گے. اور کیا ہوگا جناب؟ سرکولر ڈیٹ بڑھ جائے گا, جو سب سے زہر قاتل ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کے لیے. تو عوام پر آخر کار اس کا اثر پڑنا ہے, اور اس کی ذمہ داروں کے تعین کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی ہے, اس کی بات کریں گے. محمد زبیر صاحب کیا کہتے ہیں کہ حکومت نے کیا کیا ہے اس معاملے پر؟ نااہلی کا ثبوت پچھلے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایل این جی کے حوالے سے کیا تباہی مچائی. ایل این جی کا بھی کرائسس ہے, فرنس آئل کا بھی کرائسس ہے, اور لوکل گیس کا بھی کرائسس ہے, تینوں ایک ساتھ کر دیے. مطلب آپ ہوتا ہے نا کہ آپ نے وہ جس کا مسئلہ ہوا تھا کہ جی اس کی ریپیئرز ہونی تھی, جو ایل این جی کی شپ جو پرووائڈ کرتی ہے اس کی ریپیئرز ہونی تھی, تو آپ کوئی الٹرنیٹ ارینج کرتے ہیں کہ جی آپ گیس کی سپلائی کیسے جاری رکھیں گے, آپ بجلی کی سپلائی کیسے جاری رکھیں. کوئی الٹرنیٹ ارینجمنٹ نہیں کیا. پہلے آپس میں لڑتے رہے, روز میٹنگیں ہو رہی ہیں, پھر عمران خان کے پاس میٹنگ ہوتی ہے, پھر فیصلے ہوتے ہیں. لیکن وہ فیصلوں سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں آلریڈی کتنا برا حال ہے, اور ابھی تو شروعات ہو ہی نہیں ہے. 29 جون سے یہ بالکل سپلائی بند ہو جائے گی, تو آپ دیکھیں گے کہ ہوگا کیا پاکستان میں. تباہی ہوگی, خاص طور پر کراچی کے عوام کے لیے تباہی ہوگی. کیوں ہوگی بھائی؟ جس سے سب سے زیادہ پرفارمنس کی توقع تھی جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی, اس نے پھر ہاتھ دکھا دیا. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنمائے تحریک انصاف کے. علی گوہر بلوچ صاحب ہیں, رہنمائے مسلم لیگ نون کے. اور محترمہ شہلا رضا صاحبہ ہیں جو رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کی. آپ تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. صداقت علی عباسی صاحب, جیسے حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, برج کر لیں گے. ویسے ہی جیسے دواؤں کی قیمتیں بڑھیں تو پھر نیچے نہیں آئیں, ویسے ہی جیسے آٹے کی قیمتیں, گندم کی قیمتیں بڑھی تو نیچے نہیں آئیں, جیسے چینی کی قیمتیں آج تک کنٹرول نہیں ہوئیں, ویسے ہی ہوگا. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ کون ذمہ دار ہے سر اس کا؟ جی مسعود, بہت شکریہ. آپ نے 2-3 چیزیں گنوائیں, حکومتی کمزوریاں گنوائیں. یہ تو اچھی بات ہے, آپ کا کام ہے میڈیا کا اس کو, ان کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرنا. لیکن بہت کچھ ٹھیک بھی ہوا ہے کہ یہ $20 ارب کا خسارہ تھا, آج سرپلس ہو گیا. منفی گروتھ تھی, آج مثبت ہو گئی. سوال کا جواب کورونا تھا, آج ٹھیک ہو گیا. یہ کیوں ہوا ہے؟ میں آ رہا ہوں. یہ کیوں ہوا ہے؟ نہیں سنیں, ایک وقت تھا جب ہم لوگ سمجھتے تھے خدا نہ خواستہ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی, وہ ٹھیک ہوا. آپ نے حماد اظہر کی پوری تفصیلی پریس کانفرنس آج آئی ہے جس پہ انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہمارے روٹین میں جو ہماری جو اس کی ٹنل کی صفائی ہونی ہے اور اس کی مرمت ہونی ہے, اس کی وجہ سے یہ پرابلم آیا کہ یہ جو کرائسس ہے, اور 2-3 دنوں میں آلٹرنیٹ آ جائے گا اور اگلے 3-4 دنوں میں یہ سیٹل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اتنی معمولی سی بات ہے, تو یہ بتائیں نا کہ اس سارے کام کی ذمہ داروں کا تعین کرانے کے لیے باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے, تعین کیا جائے گا ذمہ داروں کا, حالانکہ پہلے سے پتا تھا کہ ایسا نہیں. تو یہ اب اگر اتنی چھوٹی بات ہے تو چھوڑ دینا, کیوں ذمہ داروں کا تعین کر رہے ہیں؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں کے الیکٹرک کہہ رہا ہے 9 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی؟ کیوں CNG اسٹیشنز کو گیس بند ہے, انڈسٹریز کو گیس بند ہے, اگر اتنی چھوٹی سی بات ہے تو؟ دیکھیں آپ یہ جو انرجی کا ایشو ہے یہ سمجھنا ہے, یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ ہمارا انرجی مکس ہے ہی غلط. ہمارا جو اوور آل جو ہمارا سارا کچھ کرنے کے باوجود اس حکومت نے جتنا بھی کوشش کی, ہمارا سرکولر ڈیٹ بھی کام نہیں ہو رہا. تو یہ پورا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں, اور حکومت کو اپنی تنقید کا سامنا بھی ہے. بجلی کی قیمتیں بھی بڑھی, اس کے باوجود IMF کی بھی کنڈیشنلٹیز ہیں کہ جی آپ اس خسارے کو کم کریں. تو یہ جو بھی ہم نے مسئلہ انہیرٹ کیا اس کو آؤٹ آف دا باکس ٹھیک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ یہ جو ہم نے 25-30 سال میں اس ایشو کو برباد کیا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 30 مہینے میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہوئی ہیں, امید کی جاتی ہے کہ جو نئے معاہدے آ رہے ہیں اور جو نئی سستی بجلی, پن بجلی اس میں ایڈ ہوگی, اس سے جا کے مسئلہ ٹھیک ہوگا. یہ مسائل جو آپ اوور آل آپ نے ڈسکس کیا اپنے انٹرو میں وہ ہیں. اور انرجی کا ایشو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ معاہدات ہیں اور غلط انرجی مکس ہے.
جس کی وجہ سے آج ہم ایک چیز ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری خراب ہو جاتی ہے. اچھا, غلط انرجی مکس ہے, پچھلوں کا قصور ہے یہ بھی. تو 3 سال کے بعد یہ اس میں جو ریفارمز لانی تھی وہ اس کے حوالے سے تو میں نے ابھی آپ سے سوال کیا نہیں. شہلا رضا صاحبہ, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم نے سنا تھا کہ جب یہ LNG ٹرمنلز لگے تو انہوں نے کہا کہ اب کبھی بھی پاکستان میں گیس کا کرائسس نہیں آئے گا, ہم نے اتنا اچھا سسٹم بنا دیا ہے. غلط کہہ رہے تھے وہ بھی, اور یہ جو کہہ رہے ہیں صداقت علی عباسی صاحب, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے, موجودہ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایک تو ان کی حکومت ہو کے اب 3 سال ہے یہ ان کا, اور 4 سال ان کا شروع ہو گیا. یہ جتنے نالائق ہیں اتنے ہی ان کا ایک مسئلہ ہے کہ انہیں الزام لگانا ہے. تو انہیں ہر چیز کا الزام دوسروں پہ ڈالنا ہے, ہر حال میں دوسروں پہ ڈالنا ہے, اور اب ان کے پاس اس کے سوا کچھ بچتا نہیں ہے. جب فیٹ اپ سے ان کا بھی نہیں نام نکلا تھا پچھلی دفعہ, تو اس پہ انہوں نے جب بات کی تھی کہ حکومت پچھلی حکومتوں کی وجہ سے, تو اس وقت تجزیہ نگاروں نے کہا تھا کہ 2.5 سال کے بعد آپ دوسری پچھلی حکومتوں کا نام نہیں لے سکتے, اور اب اس وقت بھی یہ گرے لسٹ میں ہیں. انفیکٹ انہوں سے نہ کچھ کرنا آتا ہے نہ انہوں نے کچھ کیا ہے. مثال میں آپ کو ایک دیتی ہوں, یہ دعویٰ کرتے تھے ان کے پاس 200 ماہر معاشیات ہیں, اور ان کی کابینہ نے جو ہے نا وہ شیڈو کابینہ جو ہے ان کی انہوں نے ہوم ورک پورا کر لیا ہے, اور یہ بہت ایماندار لوگ ہیں اور ان پہ لوگ اعتماد کریں گے کیونکہ پچھلے سارے کرپٹ اور سارے چور تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ عوام ہم کو خود سے ٹیکس دیں گے اور ہم 90 کھرب کریں گے. پھر انہوں نے پہلے ہی سال 55 کھرب 55 ارب جو ہے ٹیکس رکھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں 55 کھرب 55 ارب کر لینا چاہیے تھا, زیادہ کرنا چاہیے تھا, 60 ارب تک چلے جاتے. 55 کھرب 60 ارب, 5-1 ارب تو زیادہ جمع کرتے. انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ توڑا کہ کسی حکومت نے رواں مالی سال میں پچھلے مالی سال سے کم ٹیکس کلیکٹ کیا. انہوں نے نون لیگ کے 48 کھرب 44 ارب روپے تھے آخری ٹیکس کے, انہوں نے اس میں سے بھی 15,000 ارب کم ٹیکس کلیکٹ کیا. پھر انہوں نے 49 ارب رکھا, پھر بھی یہ 46 پہ اس سے بھی کم انہوں نے کیا. اب انہوں نے ریوائز کر کے اس 55 کھرب 55 ارب کو انہوں نے جب 49 رکھا تو سب نے کہا یہ 46 تک جائیں گے, اور اب انہوں نے 58 رکھا ہے. یعنی یہ آج بھی اپنے ٹارگٹ سے کہ 80 کھرب لے جانا تھا انہیں, یہ تقریباً 45 کھرب پیچھے. اب جو ماہر ٹیکس امور ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کچھ بھی نہ کرے تو انفلیشن کی وجہ سے 10% ٹیکس کلیکٹ کر لیتی ہے. اب انفلیشن اتنا زیادہ ہے کہ ڈبل فیگر میں, اور فوڈ انفلیشن اتنا زیادہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہ کرتے تو دوسرے سال یہ 50 ارب آرام سے کلیکٹ کر سکتے تھے. لیکن اب یہ تیسرے سال میں بھی لوگ کہتے ہیں کووڈ آ گیا اس لیے سارے اندازے غلط ہو گئے. میں نے یہ کہا کہ ماہر ٹیکس امور یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کچھ بھی نہ کرے ٹیکس کلیکشن میں تو انفلیشن سے 10% کر لیتی ہے, اور جتنا ان کا انفلیشن ہے فوڈ پہ 17%, ویسے انفلیشن ڈبل فگر میں تو یہ تو 50 کھرب تو سیدھا ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ سارے ماہر انکم ٹیکس امور کہہ رہے ہیں. یہ پورے ہفتے کے اخبارات ہیں جس میں یہ سارے تجزیے چھپے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں, اور میں تو صرف انہیں یاد کیا آپ کے پروگرام میں بولنے کے لیے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فوڈ انفلیشن ہے, اب جیسے آٹا جو ہے وہ 73 روپے پر kg مل رہا ہے, اور چینی جو ہے وہ 110 روپے. آٹے پہ یہ 30 روپے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. 1800 روپے کا 40 کلو ہی آٹا خریدتے ہیں, یعنی 4500 روپے کا 100 کلو. تو یہ باتیں بالکل ہم جانتے ہیں شہلا رضا صاحبہ. مل مالکان کی مجھے حیرت اس بات پر ہے, اس کے بعد آٹے کو 55 روپے ملنا چاہیے, لیکن یہ 74 بھیج رہے ہیں. تو یہ ان کے ملک مالکان جو ہے نا وہ امیر ترین ہو رہے ہیں, اور یہ جو اسٹاکسٹ ہیں یہ ہول سیلر ہیں ان کے ساتھ, یہ انہی کے لوگ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ عوام کو ریلیف کیا دیں گے, اور کیسے؟ اگر آپ کی ایکسپورٹ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی کے 8% ہیں تو ملک نے کیا ترقی کری؟ اگر آپ کا پی آئی ہے, اگر آپ کا ریلوے, اگر آپ کا اسٹیل مل, یہ سارے سب کچھ خسارے میں, تو آپ نے کیا ترقی کی؟ مجھے صرف وہ ترقی کا راز سمجھا دیں. صداقت بھائی سے پوچھوں گا, مگر مجھے ان کا جواب پتا ہے. آخری جملہ اور آپ تباہی اتنی کر گئے تھے دونوں. کہہ دوں کہ 2 پوائنٹ کہہ لیں آپ.
ایک بات اور کہہ دوں, یہ زراعت کو بھی ڈبو چکے. کسی زمانے میں اس وقت ان کی 70 لاکھ بیلز جو ہے وہ کاٹن ہوئی ہے, جبکہ لاسٹ ایئر 90 تھی. اور یہ 22% جو ہے کاٹن انہوں نے کم اگائی ہے, کیونکہ یہ بلڈر مافیا کے زرعی زمین حوالے کر رہے ہیں. سینٹرل پنجاب کا جو چاول اگانے والا علاقہ ہے انہوں نے بلڈر مافیا کو دے دیا. 19,000 تھیلے بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, زراعت کی بھی تباہی کر دی, انتظامی معاملات پہ بھی ٹھیک اور نہیں ہے. ایک دن جو ہے وہ کریں, جو دعوے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے. علی گوہر بلوچ صاحب, میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے معاشی میدان میں سب سے بڑا چیلنج سرکولر ڈیٹ ہے. گردشی قرضے, بجلی کا بحران, توانائی کا بحران, یہ بڑا چیلنج ہے. اس سیکٹر کے اندر اگر اس طرح کی لاپرواہی برتی جاتی ہے تو کیا وزیر اعظم صاحب کو اپنی معاشی ٹیم کی طرف, اپنی اس انتظامی ٹیم کی طرف ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہیے, پھر کوئی نیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ لوگ بدلنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم کو کیا مشورہ دے گی اپوزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسعود, بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں بنی تھی تو عمران خان نیازی صاحب یہ کہتے تھے کہ جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو جو جادو کے ذریعے ٹھیک کرے گا وہ نام لیتے تھے اسد عمر کا, اور اس کو انہوں نے پورے مطلب ہے کہ اس چورن کو بیچا اور اس کو پوسٹر بوائے بنائے رکھا. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے جیسے ہی آئی تو پھر انہیں پتہ چلا کہ نہیں, اب اسد عمر نہیں, اب تو کرائے کے اوپر جو وزیر خزانہ لینے پڑیں گے. 1 لیا, 2 لیا, 3 لیا, 4. رینٹ کار تو سنا تھا, رینٹ منسٹر پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ وزیر خزانہ بھی رینٹ پہ لینا پڑتا ہے. تو وہ جو پیپلز پارٹی ایک ٹائم میں ان میں تھے وہ ہٹ کے انہوں نے کرائے پہ لے لیے. مقصد یہ ہے کہ یہ ویسے ہی پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی ان سے مشورہ کر لیتے اگر یہ امپریس ہے ان کی معاشی حالت سے. دیکھیں وہ تو پاکستانیوں کی ہم قدر کرتے ہیں نا, وہ باحثیت پاکستانی ہونے پہ تو ہم کسی کی بھی سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی نالائکی کی میں بات کر رہا ہوں. پھر آپ اندازہ کریں, آپ نے انرجی پہ بات کی کہ ان کو ایل این جی 4 روپے پر پڑ رہی تھی جب ان کو آفر ہوئی, $4 پہ پوری دنیا میں, اور آج جب مہنگے ترین ایل این جی کے جب وہ ہو گئے ریٹ, اور اسی لیے جو ہے وہ ان کے یہ لیٹ ہو گئے, اس کے ٹینڈر کرنے میں لیٹ ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ وہ ایل این جی کا کرائسس آیا. ندیم بابر جس کی اپنی آئی پی پیز تھیں, آپ نے اس کو لگا دیا ادھر منسٹر. مطلب آپ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے تھے. آپ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مہنگے معاہدے کیے تھے, آپ نے مہنگے معاہدے کیے تھے, اور میں نے بھی دہرایا. میری بات سنیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کو وزیر اعظم نے کہا تھا کبھی گیس کا کرائسس آ ہی نہیں سکتا, پھر کرائسس آ گیا. میں اس بات کو دیکھیں نا, ایک تو آپ مسعود, ہاں آپ نے باقیوں کو بات کرنے دیجیے, بار بار اگر مداخلت نہ کرے, میں اپنا پوائنٹ آف ویو. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے, میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں. اول تو یہ ہے کہ ماں سوائے انہوں نے قرضے لے کر ان کو کھانے پینے کے علاوہ, چونکہ ایک وزیر لاتے ہیں اس کا اسکینڈل سامنے آتا ہے, اسکینڈل نہیں سامنے آتا, اسکینڈل تو عوام کے سامنے آتا ہے. وزیر کے ذریعے پرائم منسٹر تک خود کرپٹ ہے, اپنی جیبیں بھرتے ہیں, اگلے وزیر کو لے آتے ہیں. کتنے ایسے پورٹ فولیوز ہیں جو منسٹر کو فارغ کیا گیا. ادویات پہ آپ نے چوری کی, پھر بندے کو چینج کیا, اس کو اور عہدے اچھے سے نواز دیا. آپ دیکھیں آٹا اور چینی پہ چوری ہوئی, ترین صاحب کی ضرورت پڑی, ان کو این آر او دے دیا. حتیٰ کہ ایف آئی اے کا ڈی جی بدلا, اس نے جا کے عدالت میں بیان دے دیا کہ ہمیں تو ان باپ بیٹے کی گرفتاری نہیں چاہیے بھائی, یہ کلین چٹ ہے, یہ پکڑے اور ہمارا بجٹ پاس ہونے دیں. آج اگر آپ دیکھیں گردشی قرضوں کی بات کر رہے تھے, یہ 1050 تھے, اب تقریباً آپ دیکھ لیں یہ 2400-2500 تک پہنچ چکے. اور کہیں بھی یہ اپنا صداقت آباد صاحب بیٹھے, کہیں بھی بجٹ میں اس کا ریفلیکشن نہیں ہے. ابھی میں سپیچ کر کے آ رہا ہوں انرجی کرائسس پہ, کہیں بھی اس کا ریفلیکشن نہیں ہے. اور آپ بتائیں, یہ تو کہتے تھے کہ جو ہم نے کارخانے لگائے ہیں وہ مہنگے. میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی کارخانہ بجلی کا کوئی بھی اگر مہنگے داموں لگا ہے تو اس سے سستا لگا کر دکھائیں. آپ نے, ہم نے تو
کتنے ہزار میگا واٹ مین گریڈ میں بجلی شامل کی, اور جس وقت ہم نے بجلی لگائی تھی ہم نے 5 روپے 35 پیسے میں کسان کو پر یونٹ دیا تھا. اسی طرح سے ڈومیسٹک جو تھی ہماری وہ ہمارا کم سے کم تھا, وہ بھی آپ نے ڈبل پہ کر دیا عام شہری کو. 300 یونٹ تک ہم نے رعایت دے رکھی تھی کہ جو عام کنزیومر, جو ایک پی این ہے, جو بیچارہ ایک گارڈ سیکورٹی گارڈ ہے, جو ایک عام محنت مزدور کرنے والا بندہ ہے, 300 یونٹ تک اس کو ایک ریٹ پڑتا تھا. اور جو ایک گھر کی لائٹ جلاتا ہے اور ایک گھر میں پنکھا چلاتا ہے, آپ نے وہ ریڈیوس کر کے 50 یونٹ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ 50 یونٹ سے زیادہ, بھی 50 یونٹ سے زیادہ تو ایک لائٹ بجلی کی کھا جاتی ہے. آپ نے غریب بچے کے دودھ کا حلق کا وہ نوالا چھین لیا, اس پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے کہ پاؤڈر ملک کے اوپر بھی, جو غریب کا بچہ بیچارہ پاؤڈر ملک کے ذریعے وہ اپنے بچے کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے. 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں ایک سال کے اندر. آپ تو کہتے تھے باہر سے اربوں روپے کی انویسٹمنٹس آ جانی ہے, ماں سوائے اپنی کارکردگی پر دھیان آپ نے آج تک مجھے بتائیں نہ کوئی انرجی کا ادارہ ادھر قائم کیا, اس پہ انویسٹمنٹ کی آپ نے, وہ پیسہ لیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ اس وقت آپ لے چکے ہیں, اور تمام باتوں کے ہوا میں جواب دیتے ہیں. وہ جی پچھلے قرضے اتارنے تھے, جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے پچھلے قرضے نہیں اتارنے تھے. جب ہم سے پہلے والی گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنی پچھلی گورنمنٹ کے قرضے نہیں اتارنے تھے. تمام کا ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, اور آپ کا جو ماننا ہے کہ سب سے بڑے قرضے آپ نے لیے, پرفارمنس دکھائیں, پچھلی حکومتوں پر اب بات نہ ڈالیں. بریک کے بعد پوچھتے ہیں صداقت علی عباسی صاحب سے, جو آپ نے گفتگو کی, شیلا رضا صاحبہ نے گفتگو کی, اس کا جواب. اور ایک اور مسئلہ زراعت کی جو بات کی شیلا رضا صاحبہ نے, یہ سوال مجھے کرنا بھی تھا کہ زراعت میں ہم کیوں, کپاس تو ہماری اپنی فصل تھی, اس میں 3 سال گزرنے کے بعد اس حکومت کے, اس میں کمی کیوں آ رہی ہے, اس سیکٹر میں کیوں کمی آ رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. صداقت علی عباسی صاحب, جواب دیجیے گا جو شیلا رضا صاحبہ نے گفتگو کی, علی گوہر صاحب نے گفتگو کی, اس پہ بات ضرور کیجیے گا, اور تسلیم کریں کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ نہیں کر پائے, اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملے, اور عوام پر یہ لوڈ جو پڑے گا اس کا ازالہ کس طرح سے ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ کپاس میں تو وزیر اعظم صاحب کا ماننا یہ تھا کہ زراعت پر ان کی زیادہ توجہ ہے, کپاس میں کیوں 22% کمی اس سال پھر ہو گئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی مسعود, پہلی تو شیلا رضا صاحبہ نے بجٹ کی فگرز الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا وہ کروڑ ارب خرب بولتی رہی, وہ تو ساری خبری کبھی بھی نہیں, کبھی بھی سارے فیکٹس ہی غلط تھے, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, میں نے آپ کو نہیں روکا, کبھی بھی نہیں, جو آپ نے بولا میں نے نہیں منع کیا. نہیں, میں بس آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ میں نا, یہ دیکھیے پلیز, ہاں میں آپ کی باری میں کریکٹ کر دوں, یہ سارے فگر میں ادھر سے لے رہی ہوں, یہ نمبرز لکھے ہوئے میرے سامنے بھی, آپ نے جو بیان کیے وہ بھی بالکل لکھے صحیح لے رہے ہوں. صداقت بھائی فگرز بتائیں گے ذرا ان کی بھی. اچھا, اب اگلی بات, دوسرا جھوٹ یہ جو بول رہے ہیں دونوں میرے بہن اور بھائی کہ جی دودھ پہ کوئی ٹیکس ہے, دودھ پہ نہیں ہے, واپس لے لیا, انہیں کہیں تقریریں سن لیا کریں, اپوزیشن کے جی. اور بھائی جان آپ نے واپس لیا جب عوام نے کھاپ ڈالی. اگر مجھے بات کرنے دینا, بات کریں, آپ بالکل کریں, آپ کھل کے کریں بات. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹیکس لگنا تھا, ان دونوں کو بتائیں, 1 جولائی 2021 سے اس ٹیکس نے لگنا تھا, جو حکومت نے مشاورت کے بعد پہلے پروپوز کیا تھا, لیکن یہ اسی لیے 1 مہینہ ہوتا ہے, ڈسکشن کے بعد جب وہ ٹیکس واپس ہو گیا تو یہاں ٹیکس کرنے کی کیا بات ہے, ظاہر ہے جھوٹ کی بنیاد پہ دونوں کی بات تھی, یہ میں کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں. تیسری بات جو علی گوہر صاحب نے کہا کہ بجلی ہے, میرے بھائی یہ جو 5 روپے اور 4 روپے گنتے ہیں نا, مسعود سوورن گارنٹیز دی ہوئی تھی, 35,000 میگا واٹ کی بجلی تھی, اور ترسیل کے نظام میں 20,000 تھا, 15,000 بجلی بننی تھی اور وہیں مر جانی تھی, اور اس قوم نے اس کا پیسہ دینا تھا. میں جو فیکٹس بول رہا ہوں یہ منسٹری آف پاور کے فیکٹس ہیں. 2018 میں جو خالی کیپیسٹی کی پیمنٹ تھی وہ 400 ارب تھی, 3 سالوں میں وہ 800 ارب ہو چکی ہے, اور اگلے 2 سالوں میں وہ 1500 ارب روپیہ ہم نے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے کرپشن زدہ جو معاہدے ہیں, ان کی بجلی بنے نہ بنے, بجلی ترسیل ہو نہ ہو, کوئی خریدے نہ خریدے, اس ملک کے غریبوں نے اور امیروں نے اور بجلی استعمال کرنے والوں نے 1500 ارب روپیہ اس ملک کا جائے گا, اور اس کا لوڈ ظاہر ہے کسی پہ ہوگا. اس وقت اس حکومت نے 4000 میگا واٹ کی ترسیل جو ٹرانسمیشن ہے
وہ ایڈ کرنے کے بعد 24,000 کی ٹرانسمیشن ہے. ابھی بھی 12-13 ہزار کی بجلی بنے گی اور وہ بجلی کے کنووں میں ہی غرق ہو جائے گی اور قوم کو اربوں روپے دینا پڑیں گے. قوم نے 2018 کے بجٹ میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب سے اس کا حساب لیا ہے. انشاءاللہ 2023 میں جو بچا کچا رہ گیا وہ بھی اچھا نہیں دیکھیں صداقت میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے. یار یہ بات کر رہے ہیں نا, ایک بات پوچھنا چاہوں گا, یہ جو آپ نے 1500 ارب روپے کی بات کی ہے, یہ معاہدے اگر اس سے بہتر انداز سے ہو سکتے تھے اور بجلی کے جو شارٹ ٹرم منصوبے تھے اس سے بہتر انداز سے لگ سکتے تھے, تو یقینی طور پر آپ اس میں کرپشن کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب انہوں نے یہ کرپشن زدہ ہیں, تو سر ان کی کرپشن لے کر آ کر اس پر کوئی کیس تو بنائیں, اندر تو کریں. ٹی وی پہ بولنے سے تو کرپشن نہیں ہو جائے گی نا. آپ ذرا آپ مجھے ان دونوں سے کہیں کہ دونوں صبر سے بات سنیں. میں نے ان کی بات سنی ہے, انہوں نے بہت باتیں کی. نہیں, زرداری صاحب پہ کیا ثابت کیا؟ آپ سنیں نا, آپ مہربانی کریں نا, اپنی باری پہ سوال کیجئے گا, میں اپنی باری پہ جواب دوں گا. کیوں سنوں, کیا ثابت کیا؟ میں آ رہا ہوں شہرار صاحب, آپ کے پاس آ رہا ہوں, بات سن لینا ذرا, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اچھا ہاں, لیکن کیوں سنوں, کیا ثابت کیا؟ مہنگے لگا کے آپ کہہ رہے ہیں نا معاہدوں سے نکلیں, معاہدوں سے نکلنا یہ جی ٹو جی. نہ میں نہیں کہہ رہا معاہدوں سے نکلیں, میں کہہ رہا ہوں یہ کرپشن زیادہ ہے نا, کرپشن ثابت کریں, جیل میں ڈالیں. ہاں اب آپ سنیں, آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 دن سے خبریں چل رہی ہیں محترم شہباز شریف سے اور حمزہ کے خالی جو چپڑاسی چوکیدار اور کیشیئر ہیں مسعود, ان کے اکاؤنٹوں سے 25 ارب 25,000 ملین ان کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہیں, جو 12-12, 15-15, 20-20 ہزار کے ملازمین ہیں. اور میرے بھائی اور کرپشن ثابت کرنے کے لیے آسمان پہ جائیں, مجھے بتائیں نا 25,000 ملین روپے اگر ایک فیکٹری کے چوکیداروں چپڑاسیوں کے نکلتے ہیں جس کا مالک حمزہ شہباز شریف ہے, اور وہ پیسے نکل کے باہر جاتے ہیں اور وہاں سے ٹی کے ذریعے, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا صداقت بھائی, اب آگے جانے دیں مجھے, پاپڑ والے کے ذریعے, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے میرا کام شروع کر دیا ہے, یعنی میں جو سٹوری لے کر آؤں بریک کر دوں, بس میرا کام ہو گیا. اس کے بعد حکومت کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہوا. ثابت ہو گئے, جیل ہو گئی, سزا ہو گئی, کچھ نہیں ہوا ابھی تک. شہرار صاحبہ, یہ جو اومنی کا ذکر کیا جاتا ہے یا ابھی حمزہ شہباز صاحب سے پوچھ گچھ کی گئی ہے FIA میں 25 ارب روپے کی, کہ یہ کہاں سے آئے, منی لانڈرنگ ہوئی, انہوں نے عجیب و غریب قسم کے جوابات دیے. تو یہ حکومت کہتی ہے یہ وہ کرپشن کا پیسہ ہے جس نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا, آپ دونوں کی جماعتوں نے ملک کو کھوکھلا کیا. اچھا دیکھیں جی, حمزہ شہباز کے کیس کو حمزہ شہباز جانے, میں صرف یہ جانتی ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب, فریال صاحبہ, خورشید شاہ صاحب اور میرے اسپیکر نہ ملک سے باہر گئے ہیں, نہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے اپنی گرفتاری کے وقت اپنا پاسپورٹ بھی دے دیا تھا, آپ لوگ کے حوالے کر دیا تھا. اب آپ ثابت کریں کسی طرح, 6 مہینے آپ انہیں جیل میں رکھ چکے, ٹھیک ہے, ثابت کر دیں, ثابت ہو گیا, ہم آپ کی بات مان لیں گے. ذرا ترین صاحب کے بھی تو باورچی کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ آپ JIT وغیرہ بنائیں, کہ ان کے باورچی وغیرہ کے پاس اتنے کہاں سے پیسے آ گئے, اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ترین صاحب کا مقدمہ FIA میں, لیکن وہ مل کے وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ مجھے انصاف مل گیا اور آپ کا بجٹ پاس ہو جائے گا. ذرا مجھے آپ اس کا جواب دیں گے. میں نے ڈیری آئٹمز پہ جو واپس لیا ہے ٹیکس, وہ میں نے سن لیا تھا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو گندم ہے اس کے ٹرن اوور پہ ٹیکس جو 0.25 سے بڑھا کر 1.25 کیا گیا ہے, اور چوکرز پہ جو ہے وہ 17% کیا گیا ہے. آپ خاموش ہو جائے نا, اب خاموش ہو جائے نا, اب میں بات کر رہی ہوں نا, تو یہ بھی آپ نے لگا دیا, اور 10 لاکھ ٹن گندم بھی منگا رہے ہیں. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 30% سے بڑھ گیا ہے. آپ کا معاشی ہدف تھا 2.8, آپ نے حاصل کیا ہے 2.7. میں کبھی فگر غلط نہیں دیتی, میں کبھی فگر غلط نہیں دیتی. اچھا, اور میں بالکل صحیح فگر دے رہی ہوں. یہ جو آپ نے اتنی لمبی چوڑی لیوی لگائی ہے, جس کے بعد جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 سے 25 روپے جو ہے وہ فی لیٹر پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہوگا, تو آپ کہاں لے جائیں گے مہنگائی کو؟ آج کے اخبارات بھی دیکھیں, حکومت کا بجٹ جو ہے اس میں آپ کو صرف آپ کو سمجھ آتی ہے, لیکن وزیر خزانہ ہمارے لیتے ہیں.
بجٹ صرف آپ کو سمجھ آتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب بجٹ آیا تھا اس وقت ابھی بجٹ منظور نہیں ہوا ہے اور 158 روپے ڈالر کراس کر گیا ہے تو بجٹ تو پہلے ہی فیل ہو گیا. تو انہیں ہی نہیں سمجھ آتا, یہ سمجھتے ہیں وزیر خزانہ بجٹ بدل پاس لو ہوگا کام ہو فیل جائے ہوگا گا. بعد میں پتہ چلے گا. مجھے مگر یہ شہرارہ بتائیں, صاحبہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب والی نہیں بات کر مجھے کے ان کا سوال کا یہ جواب بتا دیں. میرا سوال کچھ اور تھا نا. میرا سوال یہ ایک تھا سوال کا اور جواب. کرپشن حکومت کہتی ہے آپ لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے یہ حال ہوا. میں نے بات کی حمزہ شہباز کی بھی بات کی, زرداری صاحب پر اومنی گروپ وغیرہ کا یہ سب جو الزام لگاتے ہیں وہی بات کی. آپ نے ایک جواب دیا کہ جہانگیر ترین کے باورچی سے بھی پوچھیں, جہانگیر ترین سے بھی پوچھیں. تو جہانگیر ترین کا نام لے کر کیا باقیوں کی کرپشن کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہی. 6 مہینے آپ جیل میں رکھ چکے تو بھائی نکالو نا کچھ. عدالت کے حکم کی خلاف ورزی نیب کر رہا ہے. عدالت یہ کہتی ہے کہ جب آپ سارے ثبوت جمع کر لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کے بھاگنے کا ڈر ہے, جب آپ گرفتار کریں گے. آپ ریفرنس نہیں بناتے 6 سال 2 سال اور آپ ہمارے لوگ گرفتار کر لیتے ہیں. ایک آدمی جس کو ساری عمر کے لیے نائل قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا تھا کہ JIT بناؤ, اس کے باورچی کے پاس, اس کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیوں ہیں, اس کو آپ وزیر اعظم سے ملا کے انصاف دلا دیتے ہیں. تو میں نے کب کہا کہ میرے بندے کو وزیر اعظم سے ملاؤ؟ میں نے کب کہا کہ میرے بندے کو ملک سے باہر علاج کے لیے بھیجو؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں مزید پکڑو لیکن ثابت کرو. ٹھیک ہے, بالکل. ایک بریک لینے دیں مجھے, بریک کے بعد آتا ہوں علی گوہر صاحب آپ کے پاس. اور یہ جو حمزہ شہباز صاحب والی پوری سٹوری ہمارے سامنے آئی کہ 25 ارب کا ان سے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا FATF کے قوانین کیا ہوتے ہیں, منی لانڈرنگ کے قوانین کیا ہوتے ہیں, میں سیاست میں مصروف تھا, پتہ نہیں کس نے یہ پیسے جمع کرا دیے, میرے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے. 25 ارب روپے کی بات ہے. کوئی بھی انسان یہ مان سکتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ یہ بات ہضم کرنے کو تیار ہیں؟ مان رہے ہیں 25 ارب روپے آئیں مگر یہ نہیں پتا کیسے آئیں. یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. نااہلی اور کرپشن ناسور کی طرح ہوتے ہیں, سسٹم کو کھا جاتے ہیں, ملکوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ پوری خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی, ہر جگہ پرنٹ بھی ہوئی, ٹی وی پر بھی چلی کہ حمزہ شہباز صاحب کو بلایا FIA نے, سوال ان کے سامنے رکھے, ان سے کہا جی پیسے کیسے آئے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں, میں سیاست میں مصروف تھا, پتہ نہیں کس نے پیسے جمع کرا دیے. انہوں نے کہا جی یہ آپ کے ملازموں کے پاس اربوں روپے کہاں سے آ گئے, یہ چپراسیوں کے پاس اور سیکیورٹی گارڈز کے پاس, پتہ نہیں کس کس کے پاس. انہوں نے کہا جی وہ جواب دیں گے, میں اس کا جواب کیوں دوں گا. وائٹ کالر کرائم اور کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے وائٹ کالر کرائم؟ آپ کے لیڈر ہیں, آپ ان کی لیڈرشپ کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور یہ باتیں ہی مانتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ غالباً 2 سال اور 2 سال سے شاید کچھ زیادہ عرصہ بنتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب نیب کی اور ان کی کسٹڈی میں رہے اور ان کی وکٹمائزیشن کے نشانے پر رہے. اگر یہ کیس ان پر ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ 2 سال کے اندر کس نیب کے اندر انہوں نے اس کیس کا ریفرنس بنا کر بھیجا اور 2 سال ان کی ایجنسی کیا کرتی رہی. ان کی ایجنسی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت جھوٹا کیس کب بنانا ہے, کس وقت کہاں سے کیا نکال کے لانا ہے. مجھے ایک جملہ کہنے دیں, تو یہ 2 سال مان رہے ہیں 2 سال اگر میں ان کے اکاؤنٹ میں آئے, ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آئے اور پھر ٹیٹیاں آئیں, اگر یہ بات مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قانونی طور پر میں گرفت میں نہیں آتا. سر سن لیں میری بات, میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں کہ پیسے آئے اس کو مان رہے ہیں, ٹیٹیاں آئیں اس کو مان رہے ہیں, مگر کہہ رہے ہیں قانونی اعتبار سے میں گرفت میں نہیں آتا قانون کی. تو سر وائٹ کالر کرائم اور کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے مسعود رضا صاحب کہ حمزہ صاحب کا اس کے بعد بھی اور ان کے ترجمان کا بیان آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے چلا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ آیا ہے اور اس کے بینیفیشری حمزہ صاحب ہیں تو یہ ثابت کریں نا عدالت میں جا کر. یہ میڈیا پہ ٹرائل کرتے ہیں لیکن جب عدالتوں میں ریفرنس بنانے آتا ہے تو یہ پاناما سے شروع کرتے ہیں, اقامہ پہ جا کے نہل کرتے ہیں. تو میں بھی آپ کے سوال کا بڑے سمپل جواب دے رہا ہوں کہ اگر یہ وائٹ کالر کرائم ہے تو وائٹ کالر کرائم کی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے. یہ عدالتوں میں 2 سال آپ بٹھا کے رکھتے ہیں. 2 سال کس قانون کے تحت آپ جیلوں میں بٹھا کے رکھتے ہیں؟ 90 روز کے کس لیے آپ ریمانڈ لیتے ہیں نیب میں 2 دفعہ؟ شہباز شریف صاحب کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا, مریم نواز صاحبہ کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا, 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے حکومتیں ختم کر کے ان کی جیل کی کال کوٹھڑیوں میں آپ نے رکھا.
اگر یہ بات ہے تو مجھے یہ بتائیں, میں تو آپ کو بڑا سمپل کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات کو منوان تسلیم کرتا ہوں, بڑا آسان کام ہے کہ ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں اتنے خربوں روپے آئے ہیں, آپ عدالت میں جائیں, نیب میں آپ نے 2 سال کسٹڈی میں رکھا, ان کو سزا دلوائیں, اس میں آپ کو روکا کس نے ہے؟ وہی شیلا رضا صاحبہ والی بات, ہم نے تو کسی پرائم منسٹر کو نہیں کہا کہ ہم نے بجٹ پاس نہیں کرنا تو ہمیں جو ہے ڈیل کر لو ہمارے ساتھ اور وہ ہمیں چھٹکارا دے رہو, چونکہ ڈیل ہوئی تھی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ, جو عمران خان نے فورن فنڈنگ کیس میں لوٹا, جو عمران خان نے یتیموں کا پیسہ کھایا, اس کی بہن کو NRO ملا, جہانگیر ترین کو NRO ملا, BRT میں خربوں روپے کمانے والوں کو NRO ملا اس پاکستان میں, اور 12 خرب کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ. مسعود آپ اس کی بات نہیں کرتے, جو بھیک مانگ کے یہ پیسہ لائے تھے, مجھے یہ بتائیں اس پیسے کو 12 خرب کا, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کی آڈٹس رپورٹس بتا رہی ہیں, آڈٹس رپورٹ جو اس گورنمنٹ کی ہیں, 12 خرب 12 ارب نہیں ہے, 12 خرب, 12 خرب کی کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی ہے. یتیموں کا مال آپ نے اڑا دیا, جیبوں میں بھر لیا, ایک وزیر ڈاکہ مارتا ہے, اس کو آپ اگلے اچھے عہدے سے نواز دیتے ہیں, اس کی جگہ دوسرا وزیر لے آتے ہیں. BRT پشاور کدھر جائے گی, سونامی ٹریز کدھر جائیں گے, اور جو آٹے اور چینی کے اوپر آپ نے خربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے, اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, اس لیے آپ کو کوئی نیب کا ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے, آپ کے کوئی 90 دن کے ریمانڈ لینے والا نہیں ہے, آپ کو جیلیں نہیں کاٹنی پڑتی, صرف میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے. پوری قوم جانتی, اگر میاں نواز شریف صاحب کو لوگ سمجھتے نا کہ ان کے بنائے ہوئے کیس اور شریف فیملی کے خلاف بنائے ہوئے کیس یہ سچے ہیں, تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ان کو ضمنی الیکشن میں جس بری طرح ان کی عوام نے پٹائی کی ہے, ایک سیٹ نہیں لے سکے. عوام تو فیصلہ کر دیں گے سر, 2023 کے الیکشن بھی کوئی دور نہیں ہے, عوام بالکل فیصلہ کر دیں گے. ایک بریک مجھے لینے دیں, بریک کے بعد صداقت بھائی تفصیل سے آپ جواب دیجیے گا, اطمینان سے جواب دیجیے گا. اور یہ جو اب بات سامنے آ رہی ہے نا کہ اگر آپ کے دامن پہ کوئی داغ ہے خدا نخواستہ اور وہ آپ صاف نہیں کرتے ہیں اور آپ ثابت نہیں کرتے کہ جی آپ کمپرومائز نہیں ہو رہے ہیں, آپ بلیک میل نہیں ہو رہے ہیں اپنے لوگوں سے, پھر تو آپ انصاف کر سکتے ہیں, ادروائز انصاف نہیں ہوگا. یہی سلسلہ چلتا رہے گا. ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. صداقت بھائی میرے پاس 1 منٹ بچا ہے, میں تو چاہتا تھا آپ اور تفصیل سے جواب دیتے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ پر الزام لگ رہا ہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں اور آپ اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں, اپوزیشن کے احتساب کی بات کرتے ہیں, ان کا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں, لہٰذا یہ انصاف کا عمل آگے نہیں چل رہا. یہ بہت بڑا الزام ہے آپ کی حکومت کے اوپر. مسعود جو میں بات کر رہا ہوں, بینکنگ ٹرانزیکشن موجود ہیں جو جھوٹ نہیں ہو سکتا, اور جو میں نام بتا رہا ہوں, چپڑاسی مقصود 200 کروڑ, حاجی نعیم چپڑاسی 200 کروڑ, مشتاق چینی 150 کروڑ, اور ٹوٹل جو ہے یہ 2500 کروڑ پاکستانی فراڈ, اور جو سب فیک ڈاکومنٹس, یہ عدالت میں لے کر آئے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہ سب کچھ سب جھوٹ اور فراڈ کی کہانی ہے جو ادھر بیٹھ کر یہ بیان کرتے ہیں. اس طرح نہ کریں, اس طرح مسعود یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں ان کی بات میں نے آپ عمران خان کی بہن کی سلائی مشینوں کا بھی جواب دے دیں. میں آپ کو جواب نہیں دے رہا, میں آپ کو جواب نہیں عمران خان کی باجی کو آپ نے کیسے دیا, صداقت بازی صاحب ادھر جواب دے رہے ہیں, آپ ٹی وی پہ بیٹھے میرے سامنے پاکستان کی بات سن رہی ہے. مسعود میں اس طرح یہ طریقہ آپ عمران, میں نے آپ سے سوال کیا ہے, آپ جواب میرے پاس معذرت, میں پھر کسی نشست پہ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. صداقت علی عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا, علی گور بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ, شیلا رضا صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ایکویلٹی لانی ہوگی, انصاف جو ہے وہ تیز دھار کی طرح ہوتا ہے, اس پر چلنا آسان نہیں ہے, انصاف کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اپنے اندر بھی دیکھنا ہوگا, یہ گیس کا بجلی کا جو بحران سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے ذمہ داروں کا تعین بھی کریں, ایسے واقعات سے بچیں, اور کرپشن کے خلاف جو ان کی تحریک ہے اس کو بغیر امتیاز کے آگے بڑھائیں, اور اس طرح سے حکومت کرنی ہے تو ایسے حکومت کریں. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.